اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کس بندے سے محبت کریں، اللہ کے لیے کس بندے سے محبت کی جائے۔ دیکھیں، ایک تو اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کا راز کیا ہے۔ محبت کا راز کیا ہے؟ تو محبت کا راز تو یہ ہے کہ محبت کا راز انسان سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کا راز جو ہے وہ انسان سے محبت ہے، یہ آپ کو اس کی آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت بھی محسوس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو مختلف نشستوں میں آپ کو لیے دلائل بھی دی ہیں، لیکن اس کا مختصر یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اصل ضرورت تو اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے۔ وہ اطاعت پھر آپ نے سیکھنی ہے کسی انسان سے، پھر جس انسان کی آپ اطاعت کریں اس سے پھر محبت بھی ضروری ہے۔ مقامی طور پہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے امام زمانے کے امام سے تعبیر کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں ایک حدیث سنائی تھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا کہ وہ جاہلیت کو موت مرا۔ یہ حدیث ہے۔ تو امام زمان، امام وقت، تو وہ اقبال کا وہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے، جو حاضر و موجود سے بے نیاز کرے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اللہ کا بندہ، اس کو آپ نے اللہ کی نشانی مان کر اس سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ آج کا موضوع کیا ہے کہ کس بندے سے محبت کریں؟ تو دیکھیں، آپ نے نفس کے بندے سے محبت نہیں کرنی، اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں اور اس سے آپ محبت کریں۔ تو اس بندے کی محبت جو ہے آپ کو پہنچا دے گی کہاں پہ؟ اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کی محبت تک آپ کو پہنچا دے گی۔ تو جب تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ محبت جو ہے یہ آپ کو محسوس کرنا ہوگی۔ عام طور پہ ان موضوعات کی نہ تو ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت محبت کے ساتھ۔ اب وہ محبت کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری تو کوئی رسائی نہیں ہے اللہ کی ذات تک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھجوائی ہیں، آپ اس سے محبت کریں، اس ذات سے، اس انسان سے محبت کریں۔ اور وہ انسان اپنے رسول میں اپنے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، پھر ان کے خلفاء ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، تو ان سے محبت، مطلب وہ نفس کے بندے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کس کو؟ اللہ کے بندے کو۔ اور یہ پتہ چل جاتا ہے، کسی آپ انسان سے بات چیت کرتی ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائیں تو باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفس کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے۔ اگر اللہ کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس سے محبت کی جوت جگانی ہے۔ آپ نے اس کی شکل سے محبت نہیں کرنی، لیکن اس کے دل میں جو نور ہے تو اس سے اس کا نورانی دل جو ہے اس سے آپ نے محبت کرنی ہے، اس کی روح جو نورانی ہو چکی ہے اس سے آپ نے پیار کرنا ہے۔ بہرحال اس کے اور بھی تقاضے ہیں، یہ بھی مطلب تفصیلات ہیں، لیکن وہ کسی اور نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کس بندے سے محبت کرنے۔ آپ نے محبت کرنی ہے اللہ کے بندے سے، جو نفس کا بندہ نہ ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، جو دنیا کا بندہ نہ ہو، جو آخرت کا بندہ ہو، جو رہ رہا ہو دنیا میں لیکن اس کا دل آخرت میں ہو۔ تو ایسے بندے کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس سے آپ نے اللہ کے لیے اور اللہ کے واسطے محبت کرنی ہے۔ اور یہ ایک حدیث سے
میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی کسی سے اور اللہ کے لیے بغض رکھا، دیا اللہ کے واسطے، منع کیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم